آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے اس کا تعلق عقل خالص یعنی پیور ریزن اور اس عقل سے ہے جو آدم کو دی گئی تھی۔ اسلام میں عقل کی اہمیت پر حدیث معاذ کا حوالہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس ضمن میں چند وضاحتیں ضروری ہیں جو دراصل بعض سوالات سے ابھرتی ہیں۔ مثلا یہ کہ اس حدیث میں عقل سے مراد کیا ہے؟ عقل واقعی ہے کیا؟ کیا عقل خالص یعنی کسی سے متاثر ہوئے بغیر عقل کا وجود ممکن ہے؟ اور مزید یہ کہ قرآن کریم عقل کو کس شکل میں پیش کرتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اسلام میں عقل و عقلیات کے کردار پر غور کرتے ہوئے ہر ایک کے سامنے آتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، اور یوں حدیث معاذ بعض انتہائی بنیادی وضاحتوں کا بہترین حوالہ بن کر ابھری، اور ساتھ ہی ساتھ نوجوان معاذ بن جبل کو فکر اسلامی کے ارتقاء کے باب میں زندہ جاوید کر گئی۔ عقل خالص یا پیور ریزن کا وجود خاصی حد تک نظری ہے۔ واقعی دنیا میں خالص شکل میں عقل پائی نہیں جاتی۔ قرآن کریم عقل کا جو تصور پیش کرتا ہے، اس میں وہ ابتدا ہی سے واقفیت اور آگہی کے ایک خاص مقام پر کھڑی نظر آتی ہے۔ واقفیت کا یہ مقام درج ذیل نکات سے عبارت ہے۔ نمبر 1، خالق اور اس کی وحدانیت۔ نمبر 2، خالق کی طرف سے بعض مسائل میں راست رہنمائی کی ضرورت اور اس کا یقین۔ نمبر 3، بعض قدروں مثلا شرم و حیا کا موجود ہونا۔ نمبر 4، کسی اعلیٰ تر حیات کا تصور اور اس کا راست تجربہ۔ اور نمبر 5، اشیاء کا علم اور اس کے ارتقاء اور استعمال کا اختیار۔ چنانچہ عقل انسانی فطرتاً مذکورہ بالا نکات کی حامل اور ان سے متصف ہوتی ہے، لیکن اپنے دنیاوی وجود میں ماحول اس کو مختلف اعتبار سے متاثر کر دیتا ہے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ نکات مستحضر رہتے ہیں اور ماحول انہیں متاثر نہیں کر پاتا، اور اس حوالے سے جب بھی کوئی بات یا پیغام سامنے آتا ہے تو یہ اسے پہچان لیتے اور تسلیم کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ ماحول سے متاثر ہو کر ان نکات کو بھول بھی جاتے ہیں، البتہ جب کوئی یاد دلاتا ہے تو انہیں یہ نکات یاد آ جاتے ہیں اور پھر وہ انہیں تسلیم کر لیتے ہیں۔ افراد کا ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جو مختلف عصبیتوں، مفادات، غرور اور خاندانی روایات کے زیر اثر ان نکات کو یاد کرنے سے انکار کر بیٹھتا ہے۔ لیکن ایک اور گروہ پایا جاتا ہے جسے نہ تو ان نکات کی یاد دہانی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ماحول ملتا ہے جو ان نکات کو ذہن انسانی پر مستحضر کرتا رہے۔ ایسے افراد یا گروہ مختلف قبیلوں اور ٹرائب کی شکل میں دور جدید کے ماحول اور تہذیب سے بہت دور جنگلوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ مطالعہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ بھی ان مذکورہ نکات سے اپنی فکری اور عملی وابستگی کے اظہار کرتے ہیں۔ مثلا کسی ہستی کی پرستش کی خواہش اور اس کی کوئی شکل، پجاریوں اور اپنے عابدوں کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عملاً خدا کا نمائندہ قرار دینا، کچھ اقدار کو تسلیم کرنا اور بعد از مرگ انسانوں کو اس دنیا میں دخیل سمجھنا، اور اشیاء و مظاہر کے گہرے مشاہدے کی بدولت زندگی کی ضروریات پوری کرنا۔ چنانچہ وحی الہی کی انسانی عقل کو اپیل دراصل اسی عقل کے لیے ہے جو اپنی بالکل ابتدائی یا ذرا ترقی یافتہ شکل میں مذکورہ اوصاف کی حامل ہے، اور پھر انسان مختلف رویوں کا اظہار کرتا ہوا اس وحی کو تسلیم کر لیتا ہے اور بتدریج علم کی بنیاد پر ان مذکورہ نکات کی تشکیل مزید کرنے لگتا ہے۔ حدیث معاذ میں عقل کی رہنمائی کا مرحلہ دراصل مذکورہ بالا عقل سے آگے کا ہے، یعنی وہ عقل ہے
جو مذکورہ بالا نکات کی قرآنی وضاحت کو تسلیم کر لینے کے بعد ان نکات کی اعلیٰ تر ارتقاء یافتہ شکل تک پہنچ کر فطرت سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو چکی ہے۔ اس کی منطق، دلیلیں، اشیاء و مظاہر کے مشاہدے اور ان سے نتیجہ نکالنے کا عمل اور سوالات کا شاکلہ اور جوابات کی بنیادیں، یہ سب اسی پس منظر میں ہوتے ہیں۔ لیکن جو ذہن مذکورہ نکات کی قرآنی وضاحت کو مختلف وجوہ کی بنا پر تسلیم نہیں کر پاتے، انہیں عقل سے تہی سمجھنا بھی نادانی ہے۔ یعنی 5 نکات کا شعوری یا غیر شعوری انکار عقل کی کار فرمائی کو یا اس کے ارتقاء کو منفی طور پر متاثر نہیں کرتا، اور اب یہ بعض دوسرے مفروضوں سے شعوری یا غیر شعوری الحاق کے ساتھ فطری انداز میں ارتقاء پذیر رہتی ہے، جس کا واضح ترین اظہار ذات، اجتماع اور اشیاء و مظاہر کے مشاہدے اور پھر تجربے سے ابھرنے والی نتائج میں ہوتا ہے۔ خود عقل بھی بعض اصولوں اور ضابطوں کی بنیاد پر ترقی کرتی ہے، جس کی ایک مثال منطق اور دلائل کا علم ہے۔ اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کے مذکورہ بالا مفروضوں کے اقرار پر بھی فرد، معاشرہ، علوم، منطق و دلائل کا ارتقاء ہوتا ہے، اور ان مفروضوں کے انکار یا ان سے صرف نظر کر کے بھی یہ ارتقاء ہو جاتا ہے۔ ارتقاء کی ہر 2 شکلوں میں فرق اس وقت ابھرتا ہے جب یہ فرد، معاشرے اور کائنات کو متاثر کرنے لگتا ہے۔ یہ اثرات فساد یا امن و سلامتی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ سوال خاصا دلچسپ ہے کہ فساد کس مرحلے میں باعث تشویش ہوتا اور عمل جراحی کی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر اس مقام پر محض اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ مذکورہ بالا نکات کا انفرادی انکار جب تک ظلم اور حق تلفی کے مسائل پیدا نہیں کرتا اور محض ذات ہی تک محدود رہتا ہے تو یہ بعض لوگوں کی بے چینی کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن اس کے خلاف کسی ایسے عمل کی اجازت نہیں دیتا جو انسانی آزادی کو متاثر کرتا ہو۔ البتہ ان نکات میں 5واں نقطہ جو اشیاء اور مظاہر پر غور اور ان سے نتائج نکلنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، بڑی حد تک دلچسپ اور قابل غور ہے، کیونکہ اسی نقطے میں تہذیبی ترقی اور مادی ارتقاء کی جڑیں پیوست ہیں۔ جب ترقی ہوتی ہے تو اس کے نتائج کی تقسیم یعنی پروڈکٹس کی تقسیم اور ان پر اختیار وہ مسائل پیدا کرتا ہے جہاں اقدار متحرک ہو جاتی ہیں اور فساد یا امن کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ شاید انہی وجوہ کی بنا پر قرآن کریم میں انسان کے مادی کائنات کے ساتھ رشتوں اور تعامل و تفاعل کے دوران کار فرما اقدار کی طرف تو اشارہ ملتا ہے، لیکن خود تعامل و تفاعل یا اس کے طریقہ کار کے سلسلے میں وہ زور نہیں پایا جاتا جو انسانی رویوں کی تشکیل، فکریات کی تعمیر اور نقطۂ نظر کی تصحیح کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی اہم ہے کہ کائنات کے ساتھ انسانی تفاعل کی ایک بنیادی اور ابتدائی سطح اس کی اپنی مادی ضروریات کی تکمیل ہے جو فطری ہیں اور جنہیں پورا کرنے کے لیے توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ انسان اپنی ان مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے مادی کائنات سے تعامل کی شکلیں خود ہی دریافت کرتا اور اپنے مسائل حل کرتا رہتا ہے، اور زمانے کے ساتھ ساتھ ان میں ارتقاء یعنی ضروریات اور فکری ارتقاء کے نتیجے میں اس کی نئی نئی شکلیں بھی دریافت کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں گزشتہ 1 صدی یا اس سے زیادہ کے مشاہدات و تجربات بتاتے ہیں کہ مادی ارتقاء جیسے جیسے پیداوار کے میدان میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو اقتدار، غلبہ، وسائل اور پیداوار کی تقسیم جیسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ مناسب انداز میں کنٹرول نہ ہو تو یہی ترقی ظلم و انتشار اور ناانصافی وغیرہ کا بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور یوں اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انسان کے مادی کائنات کے ساتھ تعامل میں بھی وحی کی ہدایت واضح کی جائیں۔ اس طرح وہ میدان جو حدیث معاذ کے بیان میں عقل کے لیے بظاہر ابھی تک خالی نظر آ رہا تھا، انسانی نقد و نظر اور تفکر کے لیے کھل جاتا ہے۔
20ویں صدی میں سائنسی ارتقاء اور ٹیکنالوجیکل ترقی کے نتیجے میں انسانوں اور انسانی معاشروں کے ساتھ تشدد، ظلم و زیادتی اور عام انسانوں کے استحصال اور کمزوروں کی حق تلفی وغیرہ جیسے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، اور عام انسانوں نے جس طرح اس سلسلے میں فکر مندی کا اظہار کیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اسلام پسند اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو پوری زندگی پر محیط سمجھتے اور ایک نظام حیات تسلیم کرتے ہیں، ایک اہم میدان کار ہے، اور اس سے محض یہ کہہ کر فرار حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن ان کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ ہمارے خیال میں اسلام کی بنیادی صداقتیں انسان اور کائنات کی فطرت کو مضبوط کرتی ہیں اور یگانگت پیدا کرتی ہیں۔ پردوں میں چھپی ہوئی عقل اس وقت تک ان کی توثیق نہیں کر پاتی جب تک کہ یہ پردے ہٹ نہ جائیں۔ عقل کی ان دو سطحوں کو پہچانے بغیر اسلام اور عقل کی بحث میں پڑھنا اکثر انتشار فکری میں اضافے کا باعث ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر۔